عزیزان گرامی، دیکھیے جو اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ واقعی میں صدقہ اور خیرات کرنے میں کتنا اعلیٰ ثواب ہے۔ اللہ رب العزت اس کے بارے میں قرآن شریف کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، ان المتصدقین والمتصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا لیضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بے شک صدقات دینے والے مرد اور عورتیں اور قرض حسنہ دینے والوں کے لیے بہت زیادہ اجر ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، بلکہ ان کے لیے اجر کریم ہے۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت صدقہ اور خیرات کرنے والوں کے لیے کتنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور واقعی میں کہ انسان صدقہ کرنے سے اللہ رب العزت کی رضا حاصل کر لیتا ہے، اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو کسی پریشان حال کی، جو کسی مغموم اور پریشان حال انسان کی مدد کرتا ہے، معاونت کرتا ہے، تو قیامت میں فزع اکبر کے دن، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو دیکھیے عزیزان گرامی، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے کا ثواب اور اللہ کی رضا کے لیے کسی پریشان حال، کسی مشکل میں پڑے ہوئے انسان کی مدد کرنے میں بہت اعلیٰ ثواب ہے۔ واقعی میں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدقہ خیرات کرتا رہتا ہے تو اس کے مال کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت اس انسان کو بھی دنیا کی پریشانیوں سے، دنیا کی بیماریوں سے، زمینی آسمانی بیماریوں سے، بلاؤں سے اللہ اس انسان کو بھی محفوظیت عطا فرما دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت منصور بن عمار علیہ رحمہ وعظ فرما رہے تھے، سامعین میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر 4 درہم طلب کیے، یعنی 4 درہم مانگے۔ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی اسے 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعا کروں گا۔ اگر کوئی انسان اس طلب کرنے والے کو 4 درہم اس نے مانگے ہیں، اگر کوئی اس کو 4 درہم دے گا تو منصور بن عمار نے کہا کہ میں اس کے لیے 4 دعا کروں گا۔ تو اسی مجمع میں سے ایک یہودی غلام کھڑا ہوا، اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے 4 درہم دیتے ہوئے کہا کہ میرے لیے 4 دعا فرمائیے۔ تو حضرت منصور بن عمار نے اس کے لیے 4 دعا کرنی شروع کی۔ تو اس نے کہا کہ میرے لیے 4 دعا یہ کیجئے، پہلی دعا کہ میں غلام ہوں، مجھے آزادی مل جائے۔ دوسری دعا یہ کیجئے کہ میں فقیر ہوں، تونگری حاصل ہو جائے، یعنی میں امیر ہو جاؤں، مالدار ہو جاؤں۔ اور تیسری دعا کہ گناہگار ہوں، مغفرت کی درخواست کریں، یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ مجھے معاف فرمائے، اللہ میری مغفرت فرما دے، میں گنہگار سیاکار ہوں۔ اور تیسری دعا یہ ہے کہ میرا غیر مسلم مالک اسلام لے آئے، یعنی میرا مالک اسلام لے کر کے آ جائے۔ یہ 4 دعا کیجئے۔ تو عزیزان گرامی، حضرت منصور نے دعا فرمائی، 4 دعا کی اس کے لیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 4 دعا کرنے کے بعد جب وہ غلام اپنے گھر پر پہنچا تو عزیزان گرامی مالک نے پوچھا کہ تم نے دیر کیوں لگا دی؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں منصور بن عمار کا وعظ سننے لگا، منصور بن عمار کی محفل میں گیا اور ان کا وعظ اور تقریر سننے لگا، اور میں نے 4 درہم صدقے میں دے دیے، اور اس کے بدلے میں میں نے 4 دعا کرائی ہیں۔ عزیزان گرامی، تو اس غلام کے مالک نے پوچھا کہ اے غلام بتاؤ 4 دعا کون سی کرائی ہیں؟ تو غلام نے کہا کہ ایک تو میں نے دعا اپنی آزادی کے لیے کرائی، تو
اس کے آقا نے کہا ٹھیک ہے، اچھا جاؤ، تمہاری پہلی دعا تو قبول ہو گئی، میں نے تمہیں آزاد کر دیا، میں نے تمہیں آزاد کیا۔ اور دوسری دعا پوچھی، بتاؤ دوسری دعا کون سی کرائی؟ تو اس نے کہا کہ دوسری دعا میں نے اپنی محتاجی کے لیے، یعنی میری محتاجی دور ہو جائے، میں فقیر ہوں، توانگری حاصل ہو جائے۔ تو مالک نے کہا تمہاری دوسری دعا بھی قبول ہو گئی، یعنی جاؤ میں تمہیں 4000 درہم دیتا ہوں۔ 4000 درہم دے کر کے آزاد کر دیا۔ پہلی دعا بھی قبول ہو گئی، دوسری دعا بھی قبول ہو گئی۔ پھر مالک نے پوچھا بتاؤ کہ تیسری دعا کون سی ہے، تیسری دعا کون سی کرائی ہے؟ تو غلام نے کہا کہ میں نے تیسری دعا یہ کرائی ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو کلمہ پڑھنے کی سعادت بخش دے، یعنی آپ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جائیں۔ تو مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ تمہاری تیسری دعا بھی قبول ہو گئی، میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہوں۔ تو کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ اب چوتھی دعا کے بارے میں پوچھا کہ بتاؤ چوتھی دعا کون سی کرائی ہے؟ تو غلام نے کہا کہ چوتھی دعا میں نے یہ کرائی ہے کہ بخشش کی، یعنی اللہ رب العزت بخش دے مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم دونوں کو اللہ بخشش کا پروانہ عطا فرما دے۔ تو مالک نے کہا کہ یہ میری قدرت سے باہر ہے، یہ میری قدرت میں نہیں ہے، جو میری قدرت میں تھا وہ میں نے کر دیا، لیکن اب یہ میری قدرت میں نہیں ہے، یہ کام تو میں نہیں کر سکتا ہوں۔ بخشش دینا، کسی کو معاف کرنا، یہ تو اللہ کے ہی اختیار میں ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ جو ہمارے اختیار میں تھا ہم نے وہ کام کر دیا، تمہیں آزاد بھی کر دیا، درہم بھی دے دیے اور ہم نے کلمہ بھی پڑھ لیا، لیکن اب بخشش کرنا یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اب یہ باتیں ہونے کے بعد رات کو اس نے خواب دیکھا، یعنی مالک نے خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے جو کچھ تمہاری قدرت میں تھا وہ تم نے کیا، اور جو تمہاری قدرت میں تھا وہ تم نے کیا، لیکن اب جو ہماری قدرت میں ہے ہم کرتے ہیں، لہٰذا سنیے آواز آتی ہے کہ ہم نے تم کو اور تمہارے غلام کو واعظ اور تمام حاضرین کو اپنی مغفرت سے نواز دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ رب العزت کی شان و قدرت ہے۔ اور دیکھیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدقہ خیرات کرنے سے اللہ رب العزت کتنا خوش ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نام پر اس غلام نے 4 درہم دیے، تو منصور بن عمار نے 4 دعائیں کی، تو اللہ رب العزت نے واقعی میں اس صدقے کی برکت سے اور تمام واعظین کی برکت سے، سامعین کی برکت سے، اس محفل کی برکت سے اللہ نے ان 4 دعا کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے۔ تو واقعی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدقہ خیرات کرنے سے انسان کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر حاضر ہوا اور یوں عرض کرنے لگا، الہی مجھے صاحب مزار اور سورہ اخلاص کے وسیلے سے 4000 دینار عطا فرما۔ میں نے اسے کہا کہ دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس روزے پاک کا وسیلہ دیتا ہے، اور کہنے لگا میں 1000 قرض اتارنے کے لیے، 1000 نکاح کے لیے، 1000 اخراجات کے لیے اور 1000 راہ جہاد میں گھوڑا خریدنے کے لیے طلب کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے 4000 دینار کی تھیلی اسے عطا فرمائی، اور جب آپ مسجد نبوی داخل ہوئے تو آپ کو وہاں 4 تھیلیاں ملیں، ہر تھیلی میں 4000 دینار موجود تھے، اور ان میں تحریر تھا کہ اس کا بدلہ ہے جو تم نے راہ خدا میں خرچ کیا ہو، جو راہ خدا میں تم خرچ کرتے ہو، اور وہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ اور ایک رقعہ اس مضموم کا تھا
کہ اے ابو ایوب یہ تمہارے صدقہ خیرات کا بدلہ ہے اور اس کا مزید ثواب آخرت میں پاؤ گے۔ تو واقعی میں دیکھیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو کم خرچ کرے اللہ 70 درجے سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو واقعی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ صدقہ خیرات کرنے سے کمی نہیں آتی ہے بلکہ اللہ رب العزت اور زیادہ برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا وہ کون سی اشیاء ہے جن کو دینے میں کسی قسم کی شرعی ممانعت نہیں ہے؟ فرمایا نمک، پانی اور آگ۔ عرض کیا یا رسول اللہ پانی کے بارے میں تو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ بہت مفید ہے، مگر آگ اور نمک کی بات سمجھ میں نہیں آتی، اس کی وضاحت کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صدقے میں نمک دیا گویا اس نمک سے جتنی اشیاء ذائقے دار ہوئیں سبھی اس نے اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب حاصل کر لیا ہے۔ اسی طرح آگ لے کر کسی نے فائدہ اٹھایا تو جس نے آگ دی اس کے نام اعمال میں اس آگ سے جتنی چیزیں تیار ہوں گی گویا اس شخص نے ان تمام کا صدقہ دے دیا ہے۔ اور جس شخص نے پیاسے کو ایک گھونٹ پانی پلایا گویا کہ اس نے مردے کو زندہ کر دیا ہے۔ واقعی میں عزیزان گرامی جس شخص نے پانی کی سبیل سر راہ لگائی اس پر اللہ روزانہ 2 بار نظر رحمت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی چلتے ہوئے لوگوں کو پانی پلانے میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ اور واقعی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جتنا بھی لوگوں سے پیار کریں، لوگوں سے محبت کریں، لوگوں پر خرچ کریں اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ رب العزت بہت خوش ہوتا ہے اور اللہ رب العزت بہت زیادہ اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔